کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ کمپنیاں عام حالت سے اٹھ کر غیر معمولی کامیابی تک کیسے پہنچ جاتی ہیں، جبکہ بہت سی دوسری کمپنیاں برسوں محنت کرنے کے باوجود صرف اچھی ہی رہ جاتی ہیں؟ یہی سوال مصنف جم کولنس کے ذہن میں بھی آیا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کئی سال تحقیق کی، سینکڑوں کمپنیوں کا جائزہ لیا اور پھر ایک حیران کن حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ عظیم کمپنیاں کسی جادو، قسمت یا ایک شاندار آئیڈیا کی وجہ سے عظیم نہیں بنتی، بلکہ ان کے پیچھے کچھ خاص اصول ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ انہیں دوسروں سے الگ کر دیتے ہیں۔ اس تحقیق کا نتیجہ کتاب گڈ ٹو گریٹ کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ کتاب ہمیں صرف کاروبار کے بارے میں نہیں سکھاتی بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے اصول بھی سمجھاتی ہے۔ کہانی کا آغاز ان کمپنیوں سے ہوتا ہے جو ایک وقت میں عام تھیں، لیکن پھر انہوں نے ایسی ترقی کی کہ اپنے مقابلے کی کمپنیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ جم کولنس نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیا ہوا جس نے انہیں عظیم بنا دیا۔ سب سے پہلی حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ عظیم کمپنیوں کے لیڈر عام طور پر وہ لوگ نہیں تھے جو ہر وقت شہرت کے پیچھے بھاگتے ہوں۔ اس کے برعکس وہ عاجز، خاموش اور اپنے مقصد کے لیے مکمل طور پر وقف تھے۔ مصنف نے انہیں لیول 5 لیڈر کا نام دیا۔ یہ ایسے لوگ تھے جو اپنی کامیابی کا کریڈٹ دوسروں کو دیتے تھے لیکن ناکامی کی ذمہ داری خود لیتے تھے۔ وہ اپنی انا کے بجائے کمپنی کی کامیابی کے بارے میں سوچتے تھے۔ ان لیڈروں نے ثابت کیا کہ اصل طاقت شور مچانے میں نہیں بلکہ نتائج پیدا کرنے میں ہے۔ جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھتی ہے، ایک اور اہم سبق سامنے آتا ہے۔ عظیم کمپنیاں پہلے سے ہی لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرتی ہیں اور پھر یہ طے کرتی ہیں کہ انہیں کس سمت جانا ہے۔ عام کمپنیاں پہلے منصوبہ بناتی ہیں اور بعد میں لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں، لیکن عظیم کمپنیاں جانتی ہیں کہ اگر صحیح لوگ موجود ہوں تو وہ کسی بھی مشکل راستے کو کامیابی سے طے کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے انتخاب میں بہت احتیاط کرتی ہے۔ یہ اصول صرف کاروبار پر نہیں بلکہ ہماری ذاتی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ کامیابی اکثر ان لوگوں پر منحصر ہوتی ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ اسی مقام سے کہانی مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جم کولنس بتاتے ہیں کہ عظیم کمپنیاں حقیقت سے آنکھیں نہیں چراتی۔ وہ مشکلات کو تسلیم کرتی ہیں چاہے وہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن ساتھ ہی وہ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑتی۔ مصنف اس تصور کو سٹاک ڈیل پیراڈوکس کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کا سامنا بھی کرنا ہے اور یقین بھی رکھنا ہے کہ آخرکار آپ کامیاب ہوں گے۔ عظیم کمپنیاں یہی کرتی ہیں۔ وہ مسائل کو چھپانے کے بجائے ان کا سامنا کرتی ہے۔ پھر کتاب ایک اور طاقتور تصور متعارف کرواتی ہے جسے ہیج ہاگ کانسپٹ کہا جاتا ہے۔ مصنف ایک لومڑی اور ایک کانٹے دار جانور کی مثال دیتے ہیں۔ لومڑی بہت سی چالیں جانتی ہے لیکن کانٹے دار جانور صرف ایک بڑی چیز بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر وہی کامیاب ہوتا ہے۔ عظیم کمپنیاں بھی یہی کرتی ہیں۔ وہ ہر موقع کے پیچھے نہیں بھاگتی بلکہ اس ایک چیز پر توجہ دیتی ہے جس میں وہ دنیا میں سب سے بہتر بن سکتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ انہیں کس کام سے حقیقی جذبہ ہے اور کون سا کام ان کی معاشی ترقی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ مل جاتی ہیں تو ایک واضح راستہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی راستہ انہیں عظمت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد مصنف نظم و ضبط کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ عظیم کمپنیاں سخت قوانین کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتیں بلکہ اس لیے کامیاب ہوتی ہیں کہ ان کے اندر نظم و ضبط رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں ہر وقت نگرانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ خود اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں مستقل مزاجی اور نظم و ضبط پیدا کر لیں تو بڑے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک اہم حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ عظمت کسی ایک بڑے فیصلے یا ایک رات کی کامیابی کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ روزانہ کیے جانے والے چھوٹے لیکن درست فیصلوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اب کہانی اپنے سب سے اہم حصے میں داخل ہوتی ہے۔ جم کولنس ایک بڑے فلائی وہیل یعنی بھاری پہیے کی مثال دیتے ہیں۔ جب آپ اسے پہلی بار دھکا دیتے ہیں تو وہ مشکل سے حرکت کرتا ہے۔ آپ بار بار زور لگاتے ہیں لیکن فوری نتیجہ نظر نہیں آتا۔
پھر آہستہ آہستہ رفتار بڑھنے لگتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ خود ہی تیزی سے گھومنے لگتا ہے۔ عظیم کمپنیاں بھی اسی طرح ترقی کرتی ہیں۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے کوئی ایک بڑا راز انقلابی لمحہ تھا، لیکن حقیقت میں وہ مسلسل محنت، درست فیصلوں اور صبر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف عام کمپنیاں جلدی کامیابی کے چکر میں بار بار سمت بدلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی مستقل رفتار حاصل نہیں کر پاتی۔ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی خود کامیابی کی وجہ نہیں بنتی۔ عظیم کمپنیاں نئی ٹیکنالوجی کو صرف ایک آلے کے طور پر استعمال کرتی ہیں، اصل طاقت ان کے اصولوں، ویژن اور نظم و ضبط میں ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو جدید ترین ٹیکنالوجی بھی زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ جیسے جیسے کتاب اختتام کی طرف بڑھتی ہے، ایک گہرا سبق سامنے آتا ہے۔ عظمت حاصل کرنا کسی خاص کمپنی یا خاص شخص تک محدود نہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں او گڈ سے گریٹ بن سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اپنی انا سے اوپر اٹھے، صحیح لوگوں کا انتخاب کرے، حقیقت کا سامنا کرے، اپنی اصل طاقت پہچانے، نظم و ضبط اپنائے اور مسلسل کوشش کرتا رہے۔ جم کولنز کی تحقیق ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ کامیابی قسمت کا کھیل نہیں بلکہ اصولوں کا نتیجہ ہے۔ جب ہم ان اصولوں کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپناتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا فلائی وہیل بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ ابتدا میں شاید نتائج نظر نہ آئیں، لیکن وقت کے ساتھ رفتار بڑھتی جاتی ہے، اور پھر ایک دن وہ مقام آتا ہے جب لوگ ہماری کامیابی کو اچانک ہونے والا معجزہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ برسوں کی محنت، صبر اور درست فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ عظمت کسی ایک لمحے میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ روزانہ کی چھوٹی، درست اور مستقل کوششوں سے جنم لیتی ہے۔